السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ گھر میں پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے۔ ہم نے کل کیے تھے الفاظ متضاد اور اسم اور فعل۔ آج ہم کریں گے محاورات۔ محاورات کے کیا معنی ہوتے ہیں آج ہم یہ سمجھیں گے۔ محاورہ کسے کہتے ہیں اور محاورات کو جملوں میں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے آج ہم یہ پڑھیں گے۔ تو یہ ہے آپ کے صفحہ نمبر 9 پر۔ سب سے پہلے ہم محاورے کی تعریف کریں گے کہ محاورہ کہتے کسے ہیں۔ محاورے کے لغوی معنی بول چال یا بات چیت کے ہیں، یعنی کہ اگر ہم اس کے معنی لیں کہ محاورہ ہوتا کیا ہے تو محاورہ ہوتا ہے بول چال یا بات چیت کرنا، لیکن اصطلاحی معنوں میں غیر حقیقی یا فرضی معنوں میں استعمال کو محاورہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہم مثال دیتے ہیں، کسی کے ساتھ کمپیئر کر کے ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں محاورتاً الفاظ، جیسے 3 5 کرنا۔ اب 3 5 کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 کے 5 بنا دینا، بلکہ 3 5 کا مطلب ہم اس طرح لیں گے کہ جیسے علی 3 کے 5 کر دیتا ہے، یعنی کہ اپنی باتوں میں اس طرح الجھا لیتا ہے کہ وہ یہ ثابت کر دیتا ہے غلط کو درست کر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگ بگولا ہونا، یعنی کہ غصہ ہونا۔ آگ بگولا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگ کا گولا انسان بن جائے، آگ بگولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ غصے میں آنا، کہ ابو نے جب میرے امتحانات کے بعد جو ان کے مارکس دیکھے تو وہ آگ بگولا ہو گئے، یا میں نے کوئی غلطی کی تو اس پر میرے والد آگ بگولا ہو گئے۔ اس طرح کے ہم سینٹنسز میں اپنے محاورات کو استعمال کرتے ہیں۔ آج جو ہمارے پاس محاورات ہیں وہ شرمندہ تعبیر کرنا، جیسے اپنے خوابوں کو مکمل کرنا، تکمیل دینا، دھاک بٹھانا، یعنی کہ دھاک بٹھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنی بہادری کہ جو ہے وہ قائم کرنا، ان کے اوپر اپنا رعب یا دبدبہ کسی کے اوپر بٹھانا۔ آسمان سے باتیں کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز اتنی زیادہ بلند ہے کہ وہ آسمان سے باتیں کرتی ہے۔ باغ باغ ہونا، یعنی کہ بہت خوش ہونا، آٹے میں نمک کے برابر ہونا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت کم تعداد میں۔ اب سب سے پہلا جملہ ہے ہمارا شرمندہ تعبیر ہونا۔ شرمندہ تعبیر ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جیسے ہم اس کو کس طرح جملے میں استعمال کر سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کے خواب پاکستان کو قائد اعظم نے شرمندہ تعبیر کیا۔ حضرت خالد بن ولید کی شہادت کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ تو اس طرح کے جملوں میں آپ نے اس لفظ کو، شرمندہ تعبیر کو استعمال کرنا ہے۔ اگلا لفظ ہے دھاک بٹھانا۔ دھاک بٹھانا کا کیا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنا رعب یا دبدبہ قائم رکھنا۔ جیسے پاکستانی فوج نے 1965 کی جنگ میں انڈین فوج پر اپنی بہادری کی دھاک بٹھائی۔ پاکستانی فوج نے 1965 کی جنگ میں انڈین فوج پر یا بھارتی فوج پر اپنی بہادری کی دھاک بٹھائی۔ اسی طرح مسلمانوں کی فتح کے بعد دنیا بھر میں ان کی بہادری کی دھاک بیٹھ گئی۔ آسمان سے باتیں کرنا، جیسے کیٹو کی چوٹی آسمان سے باتیں کرتی ہے، کوہ قرا کرم کا پہاڑی سلسلہ آسمان سے باتیں کرتا ہے، یا کسی کی اگر آپ گھر اتنا بلند و بالا ہے کہ آپ اس کو، جیسے آپ مینار پاکستان کو ہم تشبیہ دے سکتے ہیں کہ وہ آسمان سے باتیں کرتا ہے کیونکہ وہ اتنا بلند ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے باغ باغ ہونا۔ باغ باغ ہونے کا جس سے مطلب ہے بہت خوش ہونا، کہ جب میرے امتحانات میں اچھے نمبر آئے تو میں بہت باغ باغ ہوئی۔ اس طرح کا آپ جملہ بنا سکتے ہیں، جب مجھے میری امی نے پسندیدہ کھلونا دلوایا تو میں باغ باغ ہوگی۔ آٹے میں نمک کے برابر ہونا۔ آٹے میں نمک کے برابر ہونا کہ تعداد میں بہت کم ہونا۔ اسی طرح آپ اس کا جملہ کس طرح بنا سکتے ہیں کہ پاکستان میں غیر مسلم کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، یا غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی کفار کے مقابلے میں۔ تو اس طرح کے جملوں میں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ محاورات اپنی لوز شیز پر کرنے ہیں، آپ نے ان کو جملوں میں استعمال کرتے ہوئے لوز شیز پر حل کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو کسی بھی محاورے کا جملہ بناتے ہوئے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں یقیناً آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ آپ اس کو کس طرح اچھے سے جملے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ محاورہ کسے کہتے ہیں، ہم کس طرح اس کو جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔
انشاءاللہ کل ہم کریں گے 30 سے 50 تک گنتی لفظوں میں ہم نے کرنی ہے، انشاءاللہ وہ ہم کل کریں گے، وہ بھی انشاءاللہ آپ لوز شیٹ پر ہی کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور پڑھائی پر بھی توجہ دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اب ہم اس کے کریں گے جملہ سازی۔ پہلا لفظ ہے سپہ سالار۔ سپہ سالار کا میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا۔ سپہ سالار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سپہ کا مطلب ہوتا ہے فوج، سالار مطلب ہوتا ہے سردار، یعنی کہ فوج کا سردار۔ تو اس کا جملہ ہم کیا بنا سکتے ہیں؟ حیدر سلطان فوج کے سپہ سالار تھے۔ حیدر سلطان اگر آپ کو پتہ ہو ٹیپو سلطان کے والد تھے، تو حیدر سلطان فوج کے سپہ سالار تھے۔ ہم یہ جملہ بنا سکتے ہیں۔ ہم ایک اور جملہ کس طرح بنا سکتے ہیں؟ اگر سپہ سالار حاضر دماغ اور ذہین ہو تو جنگ حکمت عملی آسانی سے کر سکتا ہے، یعنی کہ جنگ کی جو حکمت عملی ہے وہ آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اگر سپہ سالار ذہین اور حاضر دماغ ہو تو جنگ کی حکمت عملی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ سپہ سالار کا کام اپنی فوج کی صحیح رخ میں رہنمائی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سپہ سالار کے 2 سے 3 جملے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اسی قسم کے آپ اگر جملے بنائیں گے، جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں بامعنی جملہ بنایا کریں اور بہترین جملہ بنانے کی کوشش کیا کریں۔ اس سے آپ کی نہ صرف جملہ سازی بہتر ہوگی بلکہ آپ کی کریٹیو رائٹنگ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوسرا لفظ ہے نقصان۔ نقصان کا کیا جملہ ہو سکتا ہے؟ موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے فصلوں کو بہت نقصان پہنچا۔ موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے فصلوں کو بہت نقصان پہنچا، یا پھر زلزلے کے باعث بہت سی عمارتوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اس طرح کے جملے آپ نقصان کے آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں، جیسے زیادہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اس طرح کا جملہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے جہاد۔ جہاد کیا ہوتا ہے؟ جنگ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا جسے کہتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں جنگ کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں گزارا۔ اور ہم اس کا ایک جملہ اور کیا بنا سکتے ہیں کہ اسلام کے مخالفین کے خلاف جنگ کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ تو یہ آپ کا مخالفین کا بھی جملہ ہو جائے گا اور جہاد کا بھی جملہ ہو جائے گا۔ اگلا لفظ ہے شہادت۔ شہادت کا مطلب کیا ہے؟ شہید ہونا۔ جیسے ہم جملہ بنا سکتے ہیں میجر عزیز بھٹی نے 1965 کی جنگ میں جام شہادت نوش کیا۔ ہر مسلمان میں جذبہ شہادت ضرور ہونا چاہیے۔ مخالفین کا کیا جملہ ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے بعد بہت سے مخالفین کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ایک اور ابھی میں نے جو جملہ بنایا ہے کہ مخالفین اسلام کے مخالفین کے خلاف جنگ کرنا یا جہاد کرنا فرض ہے، تو ہم اس کا یہ جملہ بنا سکتے ہیں۔ میں نے تمام الفاظ کے 2 سے 3 جملے بنائے ہیں۔ ان جملوں کو اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو آپ کو جملے بنانا کوئی مشکل کام آپ کو نہیں ہوگا۔ آپ آسانی کے ساتھ ان الفاظ کے جملے بنا لیں گے۔ اگر آپ 2 جملے بھی بنانا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ 2 مختلف جملے آپ اگر بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ نے ہر لفظ کا ایک ایک جملہ لازمی بنانا ہے۔ اور یہ آپ کہاں لکھیں گے؟ آپ لوز شیٹس پر لکھیں گے۔ آپ نے ان جملوں کو لوز شیٹس کے اوپر لکھنا ہے اور آپ نے بہت بہترین جملے بنانے کی کوشش کرنا ہے تاکہ آپ کی جملہ سازی بہتر ہو سکے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئے یا کسی بھی لفظ کا جملہ بنانے میں کوئی دقت پیش آتی ہے تو آپ کمنٹس میں ہمیں لکھ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی اس کیوری کو ضرور دور کیا جائے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم کریں گے سوال نمبر 4 اور 5 کتاب پہ ہی عمل کریں گے، وہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔